اس کتاب کا نام تبلیغ دین ہے، دین کی تبلیغ، دوسروں تک دین پہنچانا یہ۔ اور یہ کتاب اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ عربی میں تھی، اس کا ترجمہ ہے یہ۔ اس میں دین کی محتم بالشان بڑی بڑی بنیادی 40 باتیں بیان کی گئی ہیں، وہی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہے بری، ایک بات ہے زیادہ بولنے کی عادت، زیادہ بولنے کی حوث، اور اسی کو فضول گوئی بھی کہتے ہیں، لا یعنی بات بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھو اس سلسلے میں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ میرے دوستو، یوں تو آپ ماشاءاللہ پوری بات دھیان سے توجہ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات اور ضروری بات سنیے گا۔ آپ نے پارک میں کچھ پودے اور درخت دیکھے ہوں گے کھڑے ہوئے، ان کو کسی ایک کاٹ کر کسی اچھا خوبصورت بنایا جاتا ہے، ان کی ٹہنیاں کاٹ کر برابر کی جاتی ہیں اور کسی بھی ایک شکل میں ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ دوسرے آپ نے جنگل میں، کھیتوں میں کھڑے ہوئے درخت دیکھے ہوں گے، ان کی ٹہنیاں کسی کی بڑی ہوتی ہیں، کسی کی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ خوبصورت نہیں ہوتے، ایسے خوبصورت نہیں ہوتے۔ تو آپ بالکل اسی طرح سمجھ لیجیے گا اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنی عادتیں نہیں سنواریں گے تو جو بری عادت ہے وہ رہے گی اور بڑھتی رہے گی۔ 2 عادتیں ہیں، 4 عادتیں ہیں، 6 عادتیں ہیں، وہ بری عادتیں ہیں، رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی، مضبوط ہوتی رہیں گی۔ اور اگر ہم ان عادتوں کو سنوارنے لگیں گے، جو بری عادت ہے ان سے بچنے لگیں گے، تو رفتہ رفتہ ہماری بری عادتیں تو ختم ہو جائیں گی اور اچھی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھے انسان ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم مومن کامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم پکے مسلمان ہوں گے۔ تو دیکھو، زیادہ بولنے کی برائی اور زیادہ بولنے کی بری عادت یہ ہم میں سے بہت سو کے اندر ہو سکتی ہے اور ہے۔ اگر ہم اس بارے میں سنیں اور سمجھیں، پھر عمل کریں، اس بات کو سوچیں کہ یہ بات میرے کہنے کی تھی یا نہیں تھی، مجھے کہنی چاہیے تھی یا نہیں کہنی چاہیے تھی، تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرتے کرتے ایک ایسے انسان بن جائیں گے کہ جو بات بولنی چاہیے وہی بولیں گے، جو کہنا چاہیے وہی کہیں گے، بلکہ جس طرح کہنا چاہیے اسی طرح کہیں گے، اور ایک ہم اچھے انسان بن جائیں۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو۔ اب اس مثال کے بعد اگلی بات بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ غصہ ایک بری عادت ہے، اگر ہم نے اس پر کنٹرول نہیں کیا تو زندگی بھر یہ بری عادت ہمارے اندر رہے گی اور ہم برے انسان شمار کیے جائیں گے، اللہ کے نزدیک بھی، فرشتوں کے نزدیک بھی، اچھے انسانوں کے نزدیک بھی
بلکہ عام انسانوں کے نزدیک بھی۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ غصہ بری عادت ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور یہ غصہ چھوڑ دیں تو ہم پھر حلیم اور بردبار اور اچھے انسان بن جائیں گے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور یہ دو مثالیں دی میں نے، اور بھی بہت ساری بری عادتیں ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ کر ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ دیں گے تو ساری بری عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب بری عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی تو برے کام بھی ہم چھوڑ دیں گے، اور بری عادتیں اگر ہمارے اندر سے نہیں نکلیں گی تو برے کام بھی نہیں چھوٹیں گے۔ اور بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ، ایک اچھی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اسی کو لے لو آسانی سے کہ درگزر کی عادت ہو، غصہ پی جانے کی عادت ہو، معاف کر دینے کی عادت ہو، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ اگر ہم غصہ برداشت کر کے، غصہ پی کے اور اپنے آپ کو حلیم اور بردبار بنا لیں گے تو ایک اچھی عادت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عادتیں ہیں، آگے انشاءاللہ اس میں ان کا بیان آئے گا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی تو اچھے اعمال بہت آسانی سے ہمارے اندر آ جائیں گے۔ اب آپ توجہ سے سنیے گا، فضول گوئی کا، زیادہ بولنے کا چھوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یوں تو ہر عمل کا اثر دل پر پڑتا ہے، مگر زبان چونکہ دل کی سفیر ہے، دل کی بات بتانے والی ہے، دل کی ترجمانی کرنے والی ہے، اور جو نقشہ دل میں کھینچا ہوا ہے اور جس چیز کا دھیان دل میں ہے اس کا اظہار زبان ہی کیا کرتی ہے۔ اس لیے زبان کی تاثیر دل پر بہت زیادہ ہے اور نمایاں ہے۔ ساری بات کا حاصل یہ ہوا کہ زبان دل کی ترجمان ہے، اس لیے زبان کا اور دل کا بڑا نزدیک کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، اور زبان سے ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر دل پر آتا ہے، اور اچھی باتوں سے دل اچھا ہوتا ہے، سنورتا ہے، اور بری باتوں سے دل بگڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ آپ ایک حدیث پاک ملا لیجئے گا۔ ہاں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے تو انسان پورا کا پورا سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دل کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو انسان پورا کا پورا بگڑ جاتا ہے۔ تو دیکھو، اب مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری زبان بگڑ گئی تو ہم خود بگڑ گئے، ہمارا دل بگڑ گیا، ہماری عادتیں بگڑ گئی اور ہمارا عمل بگڑ گیا۔ اب دیکھو زبان کا کتنا دھیان رکھنا چاہیے اور کس درجے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے تو دل بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، دل بھی جھوٹا ہو جاتا ہے جی۔ تو دل میں بھی جھوٹی تصویریں اور جھوٹے خیال آ جایا کرتے ہیں،
جبکہ جھوٹ کے ساتھ زیادہ بولنے کی عادت بھی شامل ہو تو اس وقت تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے دل مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت اس میں نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتے، جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، وہ سن لیں، دوبارہ سن لیں۔ یاد رکھو، جب زبان جھوٹی ہو جاتی ہے تو دل بھی جھوٹا ہو جاتا ہے، دل میں جھوٹی تصویر کھنچ جاتی ہے، خصوصاً جب کہ جھوٹ کے ساتھ فضول بولنا بھی شامل ہو جائے تو اس وقت تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زیادہ بولنے کی وجہ سے دل مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی قابلیت اس میں نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو میں اس کے واسطے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ دوبارہ سنیے اس بات کو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ زبان اور زیادہ بولنا یہ آدمی کے دین کو کتنا بگاڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ زبان ہی کی کرتوت اکثر لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیلے گی۔ دیکھو، سوچو، سنو، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ زبان ہی کی کرتوت اکثر لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیلے گی، لہذا زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ اگر زبان ہلاوے تو نیک بات بولے ورنہ چپ رہے، کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو بےہودہ باتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں اور جب بےہودہ باتیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ منہ سے بکتا پھرے۔ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے، کنکر رکھ لیتے تھے تاکہ اپنے آپ کو خبردار رکھیں اور زبان ضرورت سے زیادہ نہ بولیں۔ دیکھو دوستو، یہ باتیں میں یہ حدیث پاک خاص طور سے دوبارہ پڑھتا ہوں، اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی ذمہ داری لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ زبان ہی کی کرتوت اکثر لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیلے گی، لہذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر زبان ہلاوے
تو نیک بات بھلی بات کہیں، ورنہ خاموش رہیں، کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو بیہودہ باتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جب بیہودہ باتیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ جانے کس حد تک نوبت پہنچے اور کیا کچھ منہ سے بکتا پھرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھ لیتے تھے تاکہ اپنے آپ کو خبردار رکھیں اور زبان ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں۔ زبان کے متعلق گناہ سے بچنے کے لیے اس آیت پر عمل کرنا کافی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرو، صرف ضروری بات کو بولنے اور کہنے پر اکتفا کرو، اور اسی میں نجات ہے۔ یہ آیت شریفہ کا حاصل اور خلاصہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے من سکت سلم ومن سلم نجا، جو شخص خاموش رہا، جس نے خاموشی کی عادت بنا لی، تو وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہا، اور جو گناہوں سے محفوظ رہا اس نے نجات پا لی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس بات کو بڑا دھیان سے سنیے، ہاں دھیان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ لڑائی کے بعد جب شہیدوں کی نعشوں میں اس کی لاش ملی اور دیکھا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور بھوک کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ سے مٹی پوچھنے لگی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس پر آپ ایک دوبارہ دھیان دیں، نوجوان ہے اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے، اور حالت یہ بھی ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اب اس کی ماں اس کو جنت کی مبارکباد دیتی ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خبر ہے؟ ممکن ہے کہ اس نے ممکن ہے کہ یہ بے فائدہ بات کرنے کا عادی ہو، ممکن ہے کہ یہ بے فائدہ بات کرنے کا عادی ہو جس سے اس کو جنت نصیب نہ ہو، شہادت کے باوجود جنت نصیب نہ ہو۔ ہاں، ان باتوں کو چونکہ ہم بڑی ہلکی سمجھتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے، ہم بھی اس کی باتیں سن سن کر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی بول رہا ہو۔ اس لیے لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ سن لیجئے گا اور دوبارہ سن لیجئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد
شہیدوں کی لاشوں میں اس کی لاش ملی اور دیکھا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں آئی اور فاقے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اللہ کے نام پر جان دینے والے شہید بیٹے کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ سے مٹی پوچھنے لگی اور کہا کہ بیٹا تجھ کو جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خبر ہے، ممکن ہے کہ بے فائدہ کلام کرنے کا عادی ہو، بے فائدہ بات کرنے کا عادی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضول بات کرنے کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے۔ فضول بات کرنے کی عادت جنت میں جانے سے روکنے والی چیز ہے۔ مسلمان کو وہی بات زبان سے نکالنی چاہیے جس میں کوئی ثواب حاصل ہو یا کوئی نقصان دور ہو، اور جس بات کے زبان سے نکالنے میں کوئی ثواب نہ ہوتا ہو، نہ کچھ نقصان رفع ہوتا ہو، تو وہ بات فضول ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جتنی دیر فضول باتوں میں مشغول رہتا ہے، اگر یہ وقت اللہ کے ذکر میں خرچ ہو تو نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے۔ پھر بھلا خزانے کو چھوڑنا اور پتھر ڈھیلے جمع کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور اگر بیہودہ باتیں سے آگے بڑھ کر جھوٹ بولنے تک کی نوبت پہنچے اور اس سے آگے بڑھ کر زبان سے غیبت تک نوبت پہنچے اور گالیاں دینے لگے، بیہودہ باتیں کرے، یعنی ایسی باتیں نکلنے لگے جن سے نفع تو درکنار الٹا دین کا نقصان ہے، تب تو ایسی مثال ہوگی کہ بھرپور خزانہ چھوڑ کر آگ کے الاؤ میں جا گھسا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھو دوستو، یہاں تک ہم نے قرآن پاک کی آیت اور حدیثوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھی کہ فضول بولنا، بیہودہ بولنا بڑا نقصان دینے والا ہے، اور جھوٹ بولنا، گالیاں دینا، غیبت کرنا، اس سے آگے بڑھ کر بے حیائی کی باتیں کرنا، تو یہ تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی طرح ہے۔ اب دیکھو، سنو کہ فضول باتوں میں کیا کیا چیز شامل ہے، فضول باتوں میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ اس سے آپ کو قصے، کہانیاں اور سفر نامے اور مختلف ملکوں کی تاریخیں اور وہاں کے باشندوں کے دنیا کے لباس اور خوراک اور طرز معاشرت اور تمدن کے تذکرے اور صنعتوں کے حالات سب اسی فضول اور عبث کلام میں داخل ہیں، جس میں مشغول ہونا معیوب ہے اور آیت مذکورہ کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھو دوستو، ہر زمانے میں الگ الگ بات ہوتی ہے۔ میں آج کے ماحول میں آ کر آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہے جس کو آج کل ہم لوگ ڈرامہ کہتے ہیں، ڈرامہ۔ اس میں کچھ باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور کچھ کام کر کے بھی دکھاتا رہتا ہے، ایکٹنگ سی کر کے دکھاتا رہتا ہے، اور ان سب باتوں کا مقصد صرف ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے۔
آج کل کی زبان میں ان سب کا مطلب صرف انجوائے ہوتا ہے، مزہ لینا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا فائدہ ان کا نہیں ہوتا۔ اور آپ سمجھیے گا، جو سچی اور صحیح بات ہوتی ہے نا، اس پر آدمی نہیں ہنستا، بلکہ جو انوکھی اور عجیب بات ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، اس پر ہنستا ہے آدمی۔ تو وہ سب باتیں فضول ہوتی ہیں، فضول، صرف مزے کے واسطے لوگ بولتے ہیں اور مزے کے واسطے لوگ سنتے ہیں، اور اس میں فضول وقت خراب کرتے ہیں، بہت سارے ضروری کاموں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ایسے وقت میں اللہ کی یاد کا تو کیا مطلب؟ ایسے وقت میں تو اگر نماز کا بھی وقت آتا ہے تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے اب سمجھ لیجیے گا کہ اگر وہاں کوئی گناہ کی بھی بات نہ ہو تو یہ فضول باتیں سننا، فضول باتیں کہنا، خود یہی اپنی ذات میں گناہ ہے۔ یہاں تک تو ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات سنیے گا۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں افسانہ، افسانہ، یہ افسانہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ عام طور سے حسن کی، عشق کی کوئی جھوٹی داستان ہوتی ہے، حسن و عشق کی کوئی جھوٹی داستان، جھوٹی کہانی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں، ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بالکل اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے پرائے کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ یہ ہے وہ افسانہ، یہ تو یہ سب فضول ہے۔ اگر کوئی اور دوسرا نقصان نہ بھی ہو تو فضول بات بولنے کا، فضول بات سننے کا، یہ نقصان جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہے۔ اور اگر اس سے جو حسن کی باتیں سنی، ہماری دلچسپی حسن سے بڑھ گئی، اس میں جو عشق و محبت کی باتیں سنی اور ہم نے ناجائز عشق و محبت شروع کر دیا، پھر اس گناہ میں جب مبتلا ہوئے تو وہ الگ ہی ایک بات ہو گئی۔ تو ڈرامہ، پھر کیا بتایا؟ افسانہ، اور کچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے ناول، اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی آدمی بہت مگن ہوتا ہے، پوری طرح مگن ہو جاتا ہے۔ خرابی اس میں بھی سب یہی ہے۔ ہاں، اور سنو، جاسوسی ناول، ہاں دیکھو ہمارے زمانے میں تو بہت پڑھے جایا کرتے تھے یہ، اب تو لوگ کیا ہے وہ پپ جی اور کیا کہا موبائل، اس میں مشغول رہے۔ تو تاریخی ناول وہ پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا وہ طالب علم جو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تکرار میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ رات بھر کتاب پڑھتا ہے، لیکن وہ نہیں جو دن میں وہ سبق پڑھتا ہے، بلکہ تاریخی ناول، افسانے، تو ان میں اس کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ نیند نہیں آتی، اور نقصان ان کا یہی ہے۔ تو دیکھو دوستو، یہ وہ ناول، تاریخی ناول، افسانے اور ڈرامے، یہی ہے وہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آگے سنیے، زبان سے متعلق 20 آفتیں ہیں۔ دوسری بات سنو، زبان کے 20 گناہ ہیں، 20 گناہ، چونکہ
ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، اس لیے مختصر طور پر یہاں صرف ان 5 گناہوں کا بیان کیے دیتے ہیں جن میں لوگ اکثر و بیشتر مبتلا رہتے ہیں اور جن سے زبان گویا نجاست اور ناپاکی کی عادی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب بس وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں میں اس کا شمار ہے، اب جھوٹ کی جو سزا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں۔ دوسرے الفاظ میں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، سمجھ لو۔ ایک حدیث پاک بھی ہے اسی طرح کی، کہ بات لمبی ہو جائے گی، حاصل اس کا یہی۔ اور سنو بھائیوں، سنو، ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مومن بھی ہو جھوٹا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جب جھوٹ بولنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خواب بھی سچے نظر نہیں آتے۔ مذاق میں بھی دوسروں کے ہنسانے کو جھوٹ نہ بولو، اور ہمیشہ جھوٹے خیالات، دل اور خطرات سے دل کو بچاؤ، ورنہ دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اور تجربہ اس کا گواہ ہے کہ ایسے آدمیوں کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا۔ بس اگلی بات جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کئی بار آیا کہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل، یہ ٹیڑھا ہونے کا کیا مطلب؟ جب دل ٹیڑھا ہو گیا تو سچی اور اچھی بات اس دل میں نہیں سماوے گی، اور سچی اور اچھی بات اس کو اچھی نہیں لگے گی، اور جھوٹی اور فریب کی بات اس کو اچھی لگے گی۔ جھوٹی بات اچھی لگے گی، دھوکے کی اور فریب کی بات اس کو اچھی لگے گی۔ اور آپ دیکھ لینا، تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ جھوٹے اور فریبی آدمی کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ جھوٹ و فریب کا کمال ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بات سننے والے جھوٹے ہیں، وہ بات سننے والے ٹیڑھے دل والے ہیں۔ یہ ان ٹیڑھے دل والوں میں وہ بات، فریب کی بات، جھوٹ کی بات اچھی لگی اور لے لی انہوں نے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر بلانے سے بچہ آ گیا تو کیا چیز دو گی؟ عورت نے کہا کہ چھوارا دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہو اور صرف بلانے کے لیے ایسا لفظ نکالا ہو تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوگا۔
بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔ مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی بچے کو بلایا، کہا کہ لے لے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ آ گیا تو کیا دو گی، کچھ دو گی کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے کہ دے دوں گی اس کو۔ تو فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور دینے کا ارادہ نہ ہو تو اس طرح بلانا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بات یوں تو سمجھ میں آ گئی، اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک عالم ہے جن کا نام کثرت سے ہم سنتے رہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا قصہ سنتے رہتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کے عالم تھے، محدث تھے۔ ان کے پاس ایک حدیث پاک سننے کے واسطے گئے۔ جب ان کی بستی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگل میں گھوڑا چرانے کے واسطے گئے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے پوچھتے وہیں جنگل میں پہنچ گئے، ان کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پلے کو اس طرح کیے ہوئے ہیں۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ اپنے پلے کی گود بنائے ہوئے ہیں، اور گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ لے لے لے۔ امام بخاری علیہ رحمہ آگے بڑھے اور پوچھا کہ اس میں کچھ ہے بھی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو کچھ ہے نہیں، لیکن میں نے پلہ اس لیے موڑ لیا ہے کہ گھوڑا یہ سمجھ کر کہ اس میں کچھ ہوگا مجھے کھلانے کے لیے آ جائے گا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ واپس چلے آئے اور ان سے وہ حدیث نہیں سنی، اور یہ فرمایا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ انسانوں سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ بات ہوگی۔ ابھی ہم آگے بھی چلیں گے۔ میرے دوستو، آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو مسلمان کیسا اچھا انسان ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں لگاتا، بات یہاں تک ہوگی۔ اب دیکھو کچھ لوگ تو بے جھوٹ بولتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور اس جھوٹ بولنے میں کسی پر تہمت لگا دی، جس کو کہتے ہیں الزام لگا دیا، اور جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچ دیا، جھوٹ بول کر دوسرے کا سامان خرید لیا، تو کسی کی عزت و آبرو پر دھبا لگایا جھوٹ بول کر، اور کسی کا مال چھینا جھوٹ بول کر، اس کی تو کبھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ البتہ کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر آدمی صاف صاف جھوٹ نہ بولے، ہاں کچھ الفاظ ایسے استعمال کر لے جو بظاہر جھوٹ ہوں، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے۔ دیکھو اس میں جو آئے گا انشاءاللہ اس کو بھی، پہلے میں آسانی کے واسطے آپ کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے، اور ان میں سے جو ایک بڑا بت تھا، وہ ہتھوڑا اس کے کندھے پر رکھ کے باہر آ گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ دیکھو ان بتوں سے تو سب ڈرتے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بس ایک جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں وہ ایسا کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس بارے میں بات کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ ان کے بڑے نے کیا. بڑے نے بڑا بت چھوڑ دیا تھا، اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیا تھا. تو لوگوں نے عام طور سے یہ سمجھا کہ ابراہیم یوں کہہ رہے ہیں کہ ان چھوٹے بتوں کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ان کے بڑے بت نے کیا. حالانکہ سب سمجھتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتا. تو کبیرہم، بڑا، اس سے مراد اپنی ذات تھی کہ میں نے کیا ہے، میں بڑا ہوں، میں نے کیا ہے. لیکن یہ نہ کہہ کر کہ میں نے کیا، یہ کہا کہ ان کے بڑے نے ایسا کیا، تاکہ دماغ اس طرف چلا جاوے، ذہن اس طرف چلا جاوے. تو دیکھو یہ صورت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی وہ لوگ زور زبردستی اپنے میلے میں لے جانے لگے. میلے میں، اور یہ مت سمجھنا کہ میلے میں آج کل جو کچھ ہوتا تھا پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. نہیں بھائی، دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، سب پرانی ہے. جو آج ہوتا ہے وہی پہلے بھی ہوا کرتا تھا میلوں میں. اس لیے ان میلوں میں جانے کی اجازت نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، میں نہیں جاتا. انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے ضد کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستارے میں دیکھ کے اور یوں کہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں. اور بیماری کا بہانہ بنا کر وہ ان کے ساتھ نہیں گئے. تو دیکھو یہاں اصل مقصد تو ان سے جان چھڑانی تھی. اور آدمی کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہی ہے، کہیں سر میں درد ہو رہا، کہیں کمر میں درد ہو رہا، اور بھی کچھ نہیں کہ سستی ایسی ہے کہ چلنے کو بولنے کو جی نہیں چاہتا. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہی ہے. تو پہلے تو انہوں نے ستاروں میں دیکھا، غور سے دیکھا، اور پھر یہ کہا کہ میں بیمار ہوں. تو اس سے ان کو یقین آ گیا. دیکھو اس طرح سے مصلحت والی بات کر لے اور اس میں صاف جھوٹ بھی نہ بولا جائے، اس کو کہتے ہیں مصلحت آمیز جھوٹ. مصلحت آمیز جھوٹ وہ یہ ہے، اس کی اجازت ہے. اور بہت مرتبہ ایسا کرنا پڑ جاتا ہے، اگر پڑ جائے تو کر سکتے ہیں. یہ بتائیں گے آپ کو. یہ ایک قصہ اور ہے. یہ دو باتیں تو قرآن پاک میں ہی آئی ہیں، اور تیسرا قصہ وہ حدیث پاک میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل چھوڑ کر فلسطین جا رہے تھے
تو راستے میں مصر پڑتا تھا، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا قانون یہ تھا کہ جو عورت اس کو پسند آ جاتی تھی تو اس کو وہ قبضہ لیا کرتا تھا. اس کے ساتھ اگر کوئی مرد ہوتا اور معلوم ہوتا کہ یہ اس کا شوہر ہے تو اس کو قتل کر دیتا، اور اگر معلوم ہوتا کہ اس کا بھائی یا باپ ہے تو بھائی باپ کو چھوڑ دیتا. جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر بادشاہ کا یہ ظالمانہ قانون ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جاوے تو تم یہ مت کہنا کہ یہ میرے شوہر ہیں، بلکہ یہ کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے ایسا ہی کیا. حضرت سارہ کو لے گئے، حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا. پھر اگلی بات کر دوں آپ کے سامنے کبھی بدگمانی نہ ہو جاوے. حضرت سارہ اللہ کی لاڈلی پیاری بندی تھی، تو جب بھی بادشاہ اس کی طرف بری نگاہ سے چلتا اس پر کوئی آفت آ جاتی، فالج ہو جاتا وغیرہ. تو جب کئی بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو باہر نکال دیا. بہرحال وہ پاک دامن واپس آ گئے. یہ ہوا. تو دیکھو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو یہ کہا کہ یہ کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے. یہ ہوتا ہے وہ مصلحت آمیز جھوٹ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو ایمانی ناطے سے وہ بہن بھائی تھے. اور روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی. اور آپ جانتے ہیں چچا زاد بہن سے نکاح درست ہے. تو مصلحت آمیز جھوٹ اس کو کہتے ہیں. یہ بات آ رہی تھی. اب آگے ہے بھی بات لمبی. تو میرے دوستو اس طرح کی تو گنجائش ہے اور صاف جھوٹ بولنے کی. جو لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ جھوٹ نہ بولیں اور کوئی مشکل پھنس جاوے، جب مشکل میں جان پھنس جاوے تو اپنی جان بھی بچا لیں، تو ان کی عقل کام کرے گی اور وہ ایسی ہی کوئی بات کر کے اس مشکل سے بچ جانے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دوسرے علماء کرام، انہوں نے 1857 میں ایک جنگ کی تھی شاملی میں. وہ قصہ حضرات کے سنا ہوا ہوگا. تو اسی سلسلے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گرفتاری وارنٹ جاری ہو گئی. اور حضرت مولانا قاسم صاحب وہی دارالعلوم دیوبند کے پاس، دارالعلوم کے پاس ہی جو چھتے والی مسجد ہے وہاں تھے. اور وہاں سے کسی کام سے نکل کر چلے. راستے میں پولیس والے مل گئے، وہی جن کے پاس گرفتاری وارنٹ تھے، لیکن وہ حضرت مولانا قاسم صاحب کو پہچانتے نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کہیں تم نے مولوی قاسم صاحب ہیں یا قاسم ہیں یہاں کہیں، قاسم کو دیکھا تم نے؟ اس طرح کی بات انہوں نے پوچھی. تو وہ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایک دو قدم ادھر ادھر ہو کر کہنے لگے کہ ہاں ابھی تو یہیں کو تھے. یہ اس طریقے سے جھوٹ مصلحت آمیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے. بہرحال بزرگوں اور دوستوں،
زبان کی آفتیں، ان کا بیان شروع ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی بات جھوٹ کا ذکر آیا۔ اتنی سب باتیں آپ کو یاد رہیں یا نہ رہیں، دو بات یاد رکھ لینا، دوبارہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب میں نے عرض کیا تھا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ یاد رکھنا۔ ساری بات یاد نہ رہے، اتنی بات یاد رہے۔ اور اگلی بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور جھوٹ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت و سنت پر قائم رکھے، گناہوں سے بچاوے انشاءاللہ العزیز۔ ایسی نوبتیں ہی نہیں آویں گی، اور کوئی نوبت آوے گی تو انشاءاللہ العزیز بچ جاویں گے، کوئی رستہ نکل جاوے گا۔ اور اگر نہ بھی نکلے تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں اپنے کام کے واسطے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیلتے ہیں، تو ایک آخرت کے عذاب سے بچنے کے واسطے بھی اگر کوئی تکلیف اٹھا لے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات